بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لفظ جہاد کا ہم نے قانون بنا دیا، عمر قید۔ جو لفظ جہاد کرے گا اگر کوئی مسلمان لڑکا، عمر قید۔ لوگ جو ہیں وہ ہم پہ الٹا لفظ جہاد کا الزام لگا دیتے ہیں کہ مسلمان لفظ جہاد کر رہے ہیں۔ لفظ جہاد کا مطلب کیا ان کی نظر میں؟ حالانکہ جہاد کا لفظ کا غلط استعمال ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ شادی کرو یا غیر عورتوں سے شادی کرو۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرو، گناہ سے بچو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کوئی مسلمان گھر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مذہب کی لڑکی ہمارے گھر میں آئے، کوئی نہیں چاہتا۔ بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لفظ جہاد کا ہم نے قانون بنا دیا، عمر قید۔ جو لفظ جہاد کرے گا اگر کوئی مسلمان لڑکا، عمر قید۔ لوگ جو ہیں وہ ہم پہ الٹا لفظ جہاد کا الزام لگا دیتے ہیں کہ مسلمان لفظ جہاد کر رہے ہیں۔ لفظ جہاد کا مطلب کیا ان کی نظر میں؟ حالانکہ جہاد کا لفظ کا غلط استعمال ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ شادی کرو یا غیر عورتوں سے شادی کرو۔ جہاد کا مطلب ہے اپنے آپ پر کنٹرول کرو، گناہ سے بچو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کوئی مسلمان گھر یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مذہب کی لڑکی ہمارے گھر میں آئے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہمارا مذہب بھی نہیں چاہتا۔ بھئی ہمارے نبی کا فرمان ہے شادی کرو دیندار لڑکی سے، جو دین کو جانتی ہو، نماز کو جانتی ہو، قرآن کو جانتی ہو، رمضان المبارک کے روزوں کو جانتی ہو، دین کو سمجھتی ہو، اس سے شادی کرو۔ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بہو آئے تو ہماری دیندار لڑکی آئے مسلمان، تاکہ اگر بچے پیدا ہوں تو پہلا جو مدرسہ ہے، پہلا جو اسکول ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ الٹا لوگ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں لفظ جہاد، لفظ جہاد۔ میں نے دیکھا تھا اتر پردیش میں لفظ جہاد کے قانون پر کچھ ابھی نیا کارروائی ہوئی ہے۔ بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لفظ جہاد کا ہم نے قانون بنا دیا، عمر قید۔ جو لفظ جہاد کرے گا اگر کوئی مسلمان لڑکا، عمر قید۔ حالانکہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم کہتے ہیں لڑکا بھٹکا کیوں، گیا کیوں؟ جب گیا تو سزا بھگتو۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا مذہب یہ چاہتا ہی نہیں۔ جیسے لینڈ جہاد، بھائی زمین کا جہاد، یہ کہتے ہیں مسلمان جو ہیں درگاہیں بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، یہ لینڈ جہاد کرتے ہیں۔ لینڈ کا مطلب زمین، انگریزی کا لفظ ہے۔ لینڈ کا مطلب زمین، زمین کا جہاد۔ یہاں قبر بنا دو، وہاں قبر بنا دو، یہاں درگاہ بنا دو، یہاں مسجد بنا لو، یہاں مدرسہ بنا لو۔ یہ ساری جگہیں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں، جھوٹا الزام۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کسی غیر جگہ پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ اگر کسی غیر آدمی کی جگہ ہے، بغیر اس کی اجازت کے آپ چاہے نماز پڑھ لیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کسی غیر جگہ میں یا غیر کھیت میں جا کے زمین میں بغیر مالک کی اجازت کے آپ کسی اپنے میت کو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مذہب اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اگر کسی کی کوئی جائیداد دبا لیتا ہے، کوئی مکان دبا لیتا ہے، کوئی زمین دبا لیتا ہے، یاد رکھیے قیامت کے دن وہ زمین توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، سزا ملے گی۔ کوئی بھی زمین ہو، کسی کی جائیداد ہو، کسی کی پراپرٹی ہو، کسی نے مقدمہ لڑا اور زمین کسی کی ہتھیا لی، ہمارا مذہب نہیں ہے۔ لیکن لوگ الزام لگا دیتے ہیں لینڈ جہاد۔ اصل میں پتہ نہیں نا ان کو، بات تو وہی ہے نا، جنہوں نے دین کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، دین کو جانتے نہیں، وہ تو یہی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ بھائی جن کو دین آتا ہی نہیں، جنہوں نے دین کا لفظ ہی نہیں سیکھا، مذہب اسلام کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ کیا جانے۔ 15 اگست آ رہی ہے،
جشن آزادی، یوم آزادی ہمارا بڑا جشن ہوتا ہے، پورے ہندوستان کا مہا جشن ہے۔ مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آدیواسی، پورے بھارت کے لوگ، پورے بھارت کے 140 145 کروڑ جتنے بھی ہیں، سب جشن مناتے، ترنگا لہراتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہماری بلڈنگوں پر آپ دیکھیے گا، پرانی دلی میں چھتوں پہ لوگ کھڑے ہوئے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، خوشی مناتے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کہ ہم نے آزادی لی ہے نا۔ سب سے زیادہ قربانی تو مسلمانوں نے دی ہے، ہندو بھائیوں نے بھی دی ہے، لیکن آزادی لینے میں زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہیں۔ تو آزادی کو بچا کے رکھنا، آزادی کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آزادی کا جشن آ رہا ہے، مبارک ہو، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارا بھارت کا سنویدھان ہے نا، کانسٹیٹیوشن، جو قانون ہے، آج کل بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں، انکاؤنٹر، ایک ریاست ہے بھارت کی، ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر انکاؤنٹر بلڈوزر، بھئی یہی دو نام ہیں۔ غیرت کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ججوں کی ضرورت کیا، عدالتوں کی ضرورت کیا، پھر قانون کی ضرورت کیا، پھاڑ کے پھینک دو، سنویدھان کو پھاڑ کے پھینک دو، قانون کی کتابوں کو پھاڑ کے پھینک دو، بس کسی کا مکان گرا دو، یہ گرا دو، وہ گرا دو، اس کو مار دو، اور بڑے فخر سے آتا ہے، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے، اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کا بول بالا ہو، سنویدھان کا بول بالا ہو، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے دیش کی خدمت کرے اور سب بھائی بہنوں کی طرح ہم رہیں، بھارت کی ترقی ہماری ترقی۔ فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔